وہ اذان جس نے مدینے کو رلا دیا۔ مدینہ کی فضاؤں میں ایک سناٹا چھا گیا تھا، ایسا سناٹا جو دلوں کو چیرتا چلا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ جس ہستی کی سانسوں سے مدینہ زندہ تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ شہر کی گلیاں سونی، در و دیوار اداس، اور عشق کا وہ مینار جو کبھی ہر صبح بلال کی پردرد اذان سے گونجتا تھا، آج خاموش ہو چکا تھا۔ وہ بلال جو عشق رسول کا چلتا پھرتا پیکر تھے، جن کی روح نبی کی محبت میں سرشار رہتی تھی، اب ان کا دل کیسے مدینہ میں لگتا؟ وہ مدینہ جہاں کی ہر گلی میں انہیں اپنے آقا کی یاد ستاتی تھی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آواز تھر تھرائے ہوئے آواز سے انہوں نے کہا، اے خلیفہ رسول، یہ مدینہ اب میرا نہیں رہا۔ جس ہستی کے لیے میں اذان دیتا تھا وہ تو اب قبر میں آرام فرما ہے۔ مجھے اجازت دے کہ میں جہاد کی راہ لے لوں، آپ کے بغیر میرا یہ مدینہ اب دو بھر ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اجازت دے دی مشکل سے، حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا اور کئی برس بیت گئے۔ ان برسوں میں مدینہ نے بلال کی اذان کی وہ روح پرور گونج دوبارہ نہیں سنی۔ خواب کی پکار اور عشق کا سفر اب دیکھے۔ پھر ایک رات بلال کی آنکھ اچانک کھل گئی، ان کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا۔ آقا نے محبت بھری ناراضگی سے فرمایا تھا، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے؟ کیا تم نے ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ کیا تم نے ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا ہے؟ بلال کیا تم ہمیں بھلا دیے ہو؟ بلال کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ عشق رسول نے انہیں اندر تک تڑپا دیا، عشق رسول نے اندر تک انہیں جھنجھوڑ دیا۔ ایک لمحے کی بھی دیر گوارا نہ ہوئی، وہ اٹھے اور سیدھے مدینے کا رخ کیا۔ 21 دن کی مسافت عشق کے قدموں نے 7 دن میں طے کر ڈالی۔ محبت کے مسافروں کو بھلا قافلوں اور ٹھہراؤں کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ وہ مدینہ پہنچے، دل کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ وہ یہ حقیقت بھول چکے تھے کہ ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ سیدھے روضہ رسول کے پاس پہنچے اور پکار اٹھے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ پھر جب نگاہ روضہ انور پر پڑی تو بلال کی جان خوشی اور غم کے ملے جلے احساس میں جیسے نکلی جا رہی تھی۔ ان کے قدموں میں جان نہ رہی، وہیں بے سدھ سے ہو کر گر پڑے۔ اذان کا درد اور دلوں کا ماتم۔ نماز کا وقت آیا۔ صحابہ کرام جو بلال کی اذان کے مشتاق تھے ان سے کہنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، بلال اذان دو۔ مگر بلال نے تو عہد کر رکھا تھا، جس ہستی کے لیے میں نے اذان دی جب وہ نہ رہے تو بلال کی اذان بھی نہ رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی زبان سے الفاظ نہ نکلے۔ صحابہ نے دیکھا بلال اذان دینے کو تیار نہیں تو انہوں نے ایک ایسی تدبیر کی جس نے پتھر دلوں کو بھی موم کر دیا۔ انہوں نے رسول اللہ کے لاڈلے نواسو شہزادہ رسول سیدنا حسن اور حسین کو بلایا۔ وہ پھول جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگاتے تھے، جن کے لیے دعا فرماتے تھے، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ وہ ننھے شہزادے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے بلال کے پاس آ کر بیٹھے۔ ان کی معصوم آوازوں نے بلال کے دل کو چیر دیا۔ بلال ہمارے لیے اذان دے دو جیسے آپ ہمارے نانا جان کے لیے دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سن کر بلال کا دل پھٹ گیا، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، عشق ہار گیا، محبت جیت گئی۔ وہ قسم جو انہوں نے کھائی تھی شہزادگان رسول کی اس معصوم فرمائش کے سامنے ٹوٹ گئی۔ مدینہ میں قیامت کا سماں برپا ہو گیا۔ بلال اٹھے،
انصاری عورت کے مکان کی چھت پر چڑھے اور پھر فضا میں وہ آواز گونجی جس کے لیے مدینہ برسوں سے ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پورا مدینہ لرز گیا، جیسے بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پورا مدینہ لرز گیا، گلیاں کوچے در و دیوار سب زہر و قطار رونے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دور نبوی میں سب پہنچ چکے ہیں۔ ہر گھر سے آہ و بکا کی صدائیں بلند ہوئیں، بوڑھی عورتیں بے تحاشا اپنے گھروں سے نکل آئی۔ مدینہ کے باسیوں پر قیامت کا سما طاری ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے حضور کی خوشبو پھر سے مدینہ کی فضاؤں میں پھیل گئی ہو، جیسے وہ لمحے لوٹ آئے ہوں جب نبی کی موجودگی میں یہ اذان گونجا کرتی تھی۔ کسی نے بلال کی آواز اذان کو یوں سنا جیسے خود رسول اللہ کی اذان ہو، اور مدینہ کا ہر دل غم سے پھٹتا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال نے ثابت کر دیا سچا غلام وہ ہے جو اپنے آقا اپنے نبی کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی قرار نہیں پاتا اور ان کی غیر موجودگی میں اپنے عہد کو بھی نبھا نہیں سکتا۔ یہ اذان محض آواز نہ تھی، یہ محبت، وفا اور وارفتگی کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال حبشی جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے، جیسے ہی اذان میں سرکار کا مبارک نام آیا، حضرت بلال حبشی کو ہوش و حواس نہ رہا، زار و قطار رونے لگے، گویا کہ آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب منہ سے زبان جو ہے وہ نکل چکی تھی، ہمت نہ تھی کہ اس سے آگے کی اذان دے، لہذا حضرت بلال حبشی وہیں پر گر پڑے، زار و قطار رونے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت کو بس وہی بندہ عزیز ہے، یاد رکھنا آپ، وہی بندہ عزیز ہے اللہ کو جو اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے، نہ کالا نہ گورا نہ عربی نہ اجمی، بلکہ وہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق غلام بن کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ کرے ہمیں بھی وہ اذان عشق نصیب ہو جو دل کی گہرائیوں سے گونجے، جس میں بلال کا درد اور تڑپ ہو اور ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال خوشبو ہر سانس میں رچ بس جائے۔